سیرت عباس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، سب سے پہلے خاندانی پس منظر. دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان سے پہلے انسان کا خاندان ہوا کرتا ہے اور انسان اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے. گو کہ استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن بہرحال انسان کی شخصیت پر اس کے خاندان کی چھاپ ہوتی ہے. اسی لیے مولانا امیر المومنین درود پڑھ دے محمد علیہ محمد اللہ اپنے بھائی عقیل سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے لیے کسی ایسی عورت کا، کسی ایسے قبیلے کی عورت کا انتخاب کرو کہ جس سے ایک بہادر اولاد پیدا ہو. چنانچہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے اور کلابیہ نامی قبیلے کی عورت فاطمہ کلابیہ سے جو ہے وہ آپ کا تعارف کروایا جاتا ہے اور آپ کی پھر شادی اس قبیلے کی عورت سے ہوتی ہے. نام آپ کا فاطمہ کلابیہ تھا، لیکن انہوں نے شادی کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھر سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لیا اور شہزادوں سے کہا کہ میں تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں، ماں بن کر نہیں. اور واقعی انہوں نے کنیزی کا حق ادا کیا. نہ صرف انہوں نے کنیزی کا حق ادا کیا بلکہ ان کے بیٹے حضرت عباس نے بھی غلام ہونے کا حق ادا کیا. بہرحال حالانکہ نہ وہ کنیز تھی نہ یہ غلام تھے. بہرحال آپ نے جو ہے وہ کنیزی کو اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کیونکہ مولا کو جناب علی کو بی بی سیدہ یاد آ جاتی ہے، فاطمہ الزہرا یاد آ جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنا نام جو ہے اپنے لقب کی بنیاد پر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں جو ہے منتخب کیا. 4 بیٹوں کی ماں تھی جس میں ایک جو ہے وہ عبداللہ، دوسرے جعفر، تیسرے عثمان اور چوتھے جناب عباس. تو 4 بیٹوں کی ماں تھی اور چاروں بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے، اللہ کے سپرد ہوئے، اسلام کی راہ میں قربانی کے کام آئے. اب آئیے ان کے بزرگوں کی طرف. جیسے آپ نے سنا کہ بڑا بہادر قبیلہ تھا، بڑے بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو کیا اس کی وہ ہے دلیل یا کوئی مثال ہمیں پیش کریں؟ مثلاً آپ کے قبیلے کے ایک بزرگ بہادر کا نام ہمیں ملتا ہے عامر بن مالک. عامر بن مالک کا لقب تھا ملاعب الانسا، اسنا، ملاعب الاسنا یعنی نیزے سے اسنان یا اسنا جو ہے وہ نیزے کو کہتے ہیں. ملاعب کھیلنے والا، کھلاڑی یعنی نیزوں سے کھیلنے والا. عرب ممالک میں جس طرح ہم کہیں کہ تلوار سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، تو عام سا مسئلہ ہے. اور آپ نے امین مختار کی فلم میں دیکھا بھی ہوگا کہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے کس طرح نیزے سے کھیلتے ہوئے اس کو اس کے اپنے دشمن کے سینے میں اتارا. تو ان کا نام تھا ملاعب الاسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا. اسی طرح آپ کے خاندان کے بزرگ تھے عامر بن طفیل، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے بہادر تھے، اتنے مشہور تھے اپنی بہادری میں کہ قیصر روم کے دربار میں اگر کوئی شخص عرب ممالک سے آتا تو وہ اس سے پوچھتے کہ تمہارا عامر بن طفیل سے کیا تعلق ہے. اگر وہ کوئی تعلق بتلاتا کہ ہاں میں اس کا دوست ہوں، میں اس کو جاننے والا ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، تو وہ اس کی بہت آؤ بھگت کرتا، تحفے تحائف انعام و کرام سے نوازتا. اور اگر تعلق ظاہر نہ کرتا یا تعلق نہ ہوتا تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا. اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے عروہ ریحالی. عروہ ریحالی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا عمرہ و سلاطین کے ہاں آنا جانا بہت تھا. ریحالی رحل سے نکلا ہے یعنی چلنا. تو ان کے بزرگ نہ صرف مشہور تھے، نہ صرف یہ کہ بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بلکہ خود عمرہ و سلاطین بھی اس کے معترف تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو ہاشم کے بعد اگر کوئی قبیلہ بہادری میں مشہور تھا تو کلابیہ قبیلہ تھا. اب آئیے صفات عباس کی طرف کہ جناب عباس میں وہ کون سی صفات ہیں جو ہمارے عالیہ قابل تقلید ہیں، جن کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے زندگی گزارنے کا کہ مشکل اوقات میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عباس شیر کا ایک نام ہے
عربی زبان میں ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں اور ایک ہی نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو اسی طرح شعر کے بہت سارے معنی ہیں. تو خود لفظ ہے، الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حیدر ایک لفظ ہے، خود عباس ایک لفظ ہے. القاب میں ابو الفضل یعنی فضل کا باب، فضائل کا باب، فضیلتوں کا باب. فضل ان کے بیٹے کا بھی نام ہے، یعنی کنیت بھی ٹھہری اور لقب بھی، اور یقیناً وہ فضائل سے آراستہ اور پیراستہ تھے، اس کے حامل تھے. باب الحبائش بہت مشہور لقب ہے آپ کا، امام موسیٰ کاظم کا اور جناب علی اصغر کا، تینوں شخصیات کا لقب ہے باب الحبائش. اس کے علاوہ سقا یعنی پانی پلانے والا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. دیکھیے عربی زبان میں بلکہ اردو زبان میں بھی چاند کو خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، سمبل آف بیوٹی. اور اس چاند میں بھی فل مون یعنی قمر یا بدر، مکمل چاند کو اور زیادہ خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. اور بدر یا قمر یا چاند کا خوبصورتی سے تعلق عموماً عورتوں سے منسوب کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہی استعارہ کسی مرد کے لیے استعمال ہوگا تو یقیناً وہ مرد جو ہے بہت ہی وجیح اور بہت ہی خوبصورت ہوگا. اچھا، صرف حضرت عباس نہیں، حضرت عباس کے خاندان میں بہت سارے لوگ، بلکہ پورا خاندان بنی ہاشم. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ بنو امیہ کے کسی شخص نے امام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بنی ہاشم کے بزرگوں کی، جوانوں کی داڑیاں بڑی گھنی ہوتی اور ہماری خشخشی یعنی پوری داڑھی نہیں ہوتی. امام نے کہا کہ تم لوگ شجر خبیثہ سے تعلق رکھتے ہو جس میں جھاڑیاں ہوتی ہیں. یعنی جو شجر خبیثہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی شجر خبیثہ، شجر طیبہ کا ذکر ہے. شجر طیبہ یعنی معصومین اور اہل بیت کے خاندان کو کہا گیا ہے، شجر خبیثہ بنو امیہ کے خاندان کو کہا گیا ایک تفسیر کے مطابق. تو بنی ہاشم کا خاندان پہلے ہی سے بہت زیادہ خوبصورت وجیح نوجوانوں کا خاندان کہلاتا تھا. مثلا ہم عبد المناف کی بات کرتے ہیں، وہ کہلاتے تھے قمر بطحہ. بطحہ مکے کا ایک نام ہے. قمر بطحہ یعنی مکے کا چاند، اتنے خوبصورت تھے عبد المناف. اس کے بعد خود حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد، ان کو کہا جاتا تھا قمر حرم یعنی بیت اللہ کا چاند. وہ بھی اپنی خوبصورتی میں لاسانی تھے. خود جناب سیدہ نے رسول اللہ کو قمر لیل جو ہے کئی جگہوں پہ پکارا ہے. اس کے علاوہ حضرت علی کے لیے قرآن میں والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یہ رسول اللہ کو شمس اور علی کو قمر کہا گیا ہے کہ جب چاند اس کے پیچھے پیچھے آ جائے. کربلا میں جب امام حسین کا سر نوک نوزیہ پہ بلند ہوا تو کئی لوگوں نے بے اختیار سر حسین کو دیکھ کر کہا کہ راسن قمری زہری، کہ کیا ہی خوبصورت سر ہے جو چاند کی طرح چمک رہا ہے. تو اس میں اگر آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. ہاں، یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنے سارے چاند گنوائے آپ کو، عبد المناف، حضرت عبداللہ، خود رسول اللہ، حضرت علی اور امام حسین، پانچ خوبصورت وجیح نوجوان. اب اگر آپ کسی کو بتائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی بنی ہاشم میں خوبصورت لوگوں کے نام یا بنی ہاشم میں کسی خوبصورت آدمی کا نام بتائیں، اب آپ ان کو نام بتانا شروع کرتے ہیں بھائی کہ یہ جو ہے وہ مناف بھی تھے اور عبداللہ بھی تھے، علی بھی تھے اور رسول اللہ بھی تھے، اور تو آپ سننے والا کیا کہے گا؟ بھائی ایک نام بتا دو، ان میں بہترین نام کون سا ہے؟ یعنی جو بنی ہاشم کا چاند ہو تو آپ کہیں گے قمر بنی ہاشم. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ چاند تو بنی ہاشم میں بہت تھے لیکن قمر بنی ہاشم کا لقب جو ہے جناب عباس کی جھولی میں آیا. اللہم صلی علی اسے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا جیسے مسٹر ورلڈ. مسٹر ورلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور ترین یا خوبصورت ترین دنیا کا انسان. تو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا خوبصورت ترین فرد. لیکن یہ بات بالکل طے ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر جا رہی ہے
کہ جو بھی شخص خوبصورت ہو، چاہے عورتوں میں چاہے مردوں میں، جلد یا بدیر وہ کسی نہ کسی گناہ، کسی نہ کسی اسکینڈل، کم از کم افیئر یا تہمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آج کل تو جہاں اچھا چہرہ، جہاں اچھی شخصیت نظر آئی، فوراً آفرز آنی شروع ہو جاتی ہیں، بھائی آپ ڈرامے میں کام کریں، آپ فلموں میں کام کریں، ایڈ میں کام کریں، کم از کم آپ نیوز پڑھنے آ جائیں۔ تو ہمارے یہاں تو مطلب اچھے گھرانے کے لوگ یا پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ایک چائے والا ہو جاتا ہے مشہور، کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کی تصویر جو ہے آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ڈراموں، فلموں اور ایڈ میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے اسکینڈلائز ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کہ پھر اس کے ماں باپ نے باقاعدہ اس کو خط لکھ کے برا بھلا کہا، فون کر کے برا بھلا کہا کہ تم کن چکر میں پڑ گئے، ہم نے کراچی تمہیں کس لیے بھیجا تھا، اور تم کو کیا ہو گیا، تم کیا لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو، ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہو۔ پھر اس نے جو ہے وہ چیز چھوڑی۔ اب پتہ نہیں ہے آخری خبریں کیا ہیں، لیکن بہرحال جو ہمیں پتہ چلا تو یہ حقیقت ہے۔ کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حضرت عباس کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے قمری بنی ہاشم کا لقب ارن کرنے کے باوجود، لقب حاصل ہونے کے باوجود کبھی پا استقامت میں لغزش نہیں آنے دی، جو انبیاء کی سنت رہی۔ جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں بے مثل تھے، لیکن پا استقامت میں لغزش نہیں آئی، فائدہ اٹھا سکتے تھے، مطلب فائدہ اٹھا کے زلیخا تو کیا وہ پوری سلطنت پہ قابض ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے خدا کی اطاعت کو مد نظر رکھا۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ جناب عباس جو ہے وہ خوبصورت ہونے کے باوجود ناجائز فائدہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ باعفت ٹھہرے، باعفت ہی نہ ٹھہرے، باعصمت ٹھہرے۔ یہ عباس کی دوسری صفت، پہلی صفت قمر بنی ہاشم، دوسری صفت باعصمت ہونا۔ دیکھیں باعفت ہونا کا مطلب ہے صنف مخالف سے متعلق گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کرنا، یہ ہے باعفت ہونا۔ باعفت ہونا باعصمت ہونے کا جز ہے۔ باعصمت کا مطلب ہے ہر قسم کے گناہوں سے پاک، فقط صنف مخالف سے متعلق گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے پاک، عقل کے گناہوں سے پاک، غضب کے گناہوں سے پاک، وہم کے گناہوں سے پاک، شہوت کے گناہوں سے پاک۔ جو چار ہم اجزاء نفس پڑھتے ہیں، عقل، شہوت، غضب اور وہم یا وہم، تو ان تمام گناہوں سے جو پاک ہوگا اس کو ہم کہیں گے باعصمت، معصوم ہونا یا باعصمت ہونا۔ تو باعفت ہونا کا مطلب کیا ہے؟ شہوت سے متعلق گناہوں سے پاک، اور باعصمت ہونا کیا ہے؟ جو چار اجزاء ہیں نفس کے، ان سے پاک ہونا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا حضرت عباس معصوم تھے؟ بہت اچھا سوال لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا وہ جواب دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھا تھا 4 معصومین، اور یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی تو اس میں حضرت عباس شامل ہیں۔ اول تو جب یہ آیت اتری تو 5 افراد تھے، حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں قصہ میں 5 افراد تھے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت 4 معصومین پہ پوری اترتی ہے۔ اس آیت کی تطبیق یا اس آیت کا مصداق 4 معصومین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کی ضمانت نہیں لی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کے، جیسے کہ تم کو پاک کر دینا حق ہے، پاک کر دینے کا حق ہے، اس طرح کسی کی ضمانت نہیں لی۔ اب یہیں پہ آ کے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عصمت اختیاری ہے یا اجباری؟ اختیاری یعنی میرے اختیار میں ہے کہ میں باعصمت رہوں عمر بھر، یا جبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 معصومین کو اجباری طور پر باعصمت بنایا کہ تم معصوم ہو، معصوم رہو گے، ہماری ذمہ داری ہے، کوئی گناہ تم کو نہیں چھوئے گا۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا، یعنی معصومین پہ جبر کر دیا کہ بس تم معصوم ہو، تو اس میں معصومین کا کیا کمال؟ ان کا کوئی کمال نہیں۔ اگر وہ گناہ سے بچے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بچایا؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری تو لی، لیکن اللہ نے ذمہ داری اس بنیاد پر لی کہ وہ خود بھی بچیں گے۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے تمہارا یہ گریڈ آئے گا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بچہ بالکل نہ پڑھے، بچہ ایگزام میں کچھ بھی نہ لکھ کے آئے، ایک گریڈ آ جائے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ٹائٹل دیا گیا معصوم کا، طہارت کا، تو معصومین نے اس طہارت کو نبھایا اور اختیار رکھنے کے باوجود گناہوں کو نہیں کیا، سر انجام نہیں دیا۔ تو عصمت اختیاری ہے،
اللہ نے بتلا دیا کہ یہ معصومین ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور عباس کے حوالے سے خوبصورت پہلو نکلتا ہے کہ عباس حالانکہ اس آیت تطہیر کے مصداق نہیں ہیں، اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا، نہ عباس کا، نہ زینب کا، نہ دیگر لوگوں کا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے دکھایا. کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی مجبوری نہیں تھی، اللہ نے کہا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی، کیونکہ ماحول ایسا تھا. جب ماں باپ بہن بھائی آس پاس میں ماحول جو ہے وہ معصومین کا ملے تو بچہ خود کیوں نہیں معصوم بن کر دکھائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ایک طرح سے ہمیں بھی حوصلہ دے رہا ہے کہ دیکھو جو معصوم نہ بھی ہو وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کر کے ثابت کر کے دکھا سکتا ہے، تو تم بھی تھوڑی سی ہمت کر لو. اگر معصوم کے درجے پہ نہ بھی پہنچے تو ان سے قریب ترین تو ہو جاؤ گے. 50%، 60%، 70%، جتنا بھی تم معصومیت کو حاصل کر سکتے ہو معصومیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو تھیوریٹیکلی تو ہر انسان معصوم بن سکتا ہے، وہ الگ بات ہے پریکٹیکلی چند ہی لوگوں نے ثابت کیا، چند ہی لوگوں نے. تھیوریٹیکلی ہر کوئی معصوم بن سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، اور چند ہی لوگوں نے اس کو ثابت کیا. تو حضرت عباس آیت تطہیر کے مصداق نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنی معصومیت کو ثابت کیا. اب آئیے ہماری تیسری گفتگو میں تیسرا جو وہ ہے پہلو یا تیسری صفت عباس. ایک تو صفت ہم نے کہا قمر بنی ہاشم، ایک ہم نے کہا عصمت، ایک تیسرا جو ان کا جو وہ ہے خوبصورت کمال وہ ہے علم. اچھا علم کی جب اگر ہم قمر بنی ہاشم کہیں تو چلے ٹھیک ہے، خوبصورت تھے، اسمارٹ تھے. اگر ہم عصمت کہیں ٹھیک ہے، گناہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. علم کے حوالے سے بات کریں تو علمی حوالے سے بہت زیادہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے. تو ہم جیسے جاہل افراد یہی کہتے تھے کہ بھئی شاید وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے. ایک استاد، ایک عالم دین اپنے طلباء کے سامنے درس دے رہے تھے تو کہنے لگے کہ عباس کا شجیع ہونا، ضرورت مند ہونا تو ثابت ہے لیکن عالم ہونا، فقیہ ہونا ثابت نہیں ہے. تو میرے نزدیک وہ بہت بڑے عالم یا فقیہ نہیں تھے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. رات کو سوئے تو خواب میں حضرت عباس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فقیہ نے کہا پوچھیے. مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. کہ لیے تم تو بہت بڑے فقیہ بنتے ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. تم جیسے لوگ ان تمام روایتوں کو پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں کہ جو روایتیں معتبر اور غیر معتبر راویوں سے تمہارے تک پہنچی، اور میں جس نے حضرت علی کے زانوں پہ بیٹھ کر علم حاصل کیا بغیر کسی راوی کے بیچ میں، تو کیا میں عالم اور فقیہ نہیں؟ تو یہ سن کر جو ہے وہ عالم دین شرمندہ ہو گیا. رسول امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زانوں پہ بی بی زینب صغریٰ اور ایک زانوں پہ حضرت عباس کو بٹھا کر جو ہے پڑھاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیٹا کہو ایک، انہوں نے کہا واحد، انہوں نے کہا کہو دو. دو کے لیے جو ان کی زبان نہ کھلی. تو علی نے کہا کہ بیٹا دو کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا اس زبان سے میں دو کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ تھی معرفت. امام فرماتے ہیں کہ ان العباس ابن علی ذق العلم ذق، کہ بے شک حضرت عباس کو علم اس طرح دیا گیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ ایک پرندے کو غذا دیتا ہے. آپ نے دیکھا نا ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ در چونچ، ایک چونچ سے دوسری چونچ تک غذا پہنچتی ہے بغیر کسی راوی، بغیر کسی پیالے. ہم تو چمچے میں پھر بھی پلاتے ہیں، ماں چمچے میں، بوتل میں، پیالے میں، وہ تو چونچ سے چونچ تک جاتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو پولوشن کا، کنٹامینیشن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین کسی سے کہیں اور وہ جو ہے حضرت عباس سے کہیں. کوئی راوی نہیں. جتنے زیادہ راوی ہوں گے علم اتنا ہی مشتبہ ہوگا. کیوں آج مسلمان 73 فرقوں میں بٹے ہوئے؟ علم کے مشتبہ ہونے سے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک اسلام تھا، اس کے بعد 2، پھر 4، پھر 73 اسلام آپ کے سامنے آ گئے، کیونکہ راوی بیچ میں آ گئے بہت سارے غیر مصدقہ یا کاذب راوی. تو حضرت عباس کا علم یقیناً اپنی مثال آپ تھا. اب یہ بات الگ ہے کہ وہ موقع نہیں ملا. مثلا ایک طالب علم ہے، وہ 10 کتابوں کو پڑھ کر آتا ہے اور آپ اس سے وائوہ لیتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آپ سے پہلی کتاب پوچھتے ہیں. پہلی کتاب میں وقت پورا ہو جاتا ہے، فرض کر لیجئے ایگزام کا 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ایک ہی کتاب پڑھی. وہ بچہ کیا کہے گا؟ سر آپ نے مجھ سے صرف ایک ہی کتاب پوچھی، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کیا؟ اگر پوچھتے تو میں بتلاتا. تو حضرت عباس کو موقع ہی نہیں ملا.
ابھی آئے گا تذکرہ، علم کیا بہت ساری باتوں کا موقع نہیں ملا. اگر کسی امام کو، کسی معصوم کو یا کسی بڑی شخصیت کو جو کسی خوبی کا حامل ہو، اس خوبی کے مظاہرے کا موقع نہ ملے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی سے آ رہی ہے؟ جی نہیں، خوبی موجود ہے لیکن مظاہرے کا موقع نہیں ملا. یہاں پہ ہماری تیسری بات یا تیسری صفت عباس، چوتھی صفت عباس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے سقایت، یعنی پانی پلانا. پہلی خوبی ابر بنی ہاشم، خوبصورتی، وجاہت. دوسری ان کی خوبی عفت، یعنی عفت نہیں، عصمت. نمبر 3 علم، ٹھیک ہے. اور نمبر 4 سقایت. یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، اور غالباً حضرت عباس کے علاوہ کوئی بھی اتنا پانی پلانے والا مشہور نہیں ہوا. ساقی کوثر ہے امیر المومنین، لیکن جو نسبت پانی پلانے کی یا سیراب کرنے کی حضرت عباس سے دی جاتی ہے وہ بہت کم لوگوں کو. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پانی پلانے کو ہم نے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، بہت چھوٹا کام سمجھا ہوا ہے. یعنی ہم سے کہا جائے کسی بڑے کام کا تو ہم کر لیں گے، لیکن پانی پلانے کا کہا جائے تو ہم اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں. مثلا کسی کو کہا جائے کہ بھائی سبیل پہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں، ہمیں سبیل پہ نہیں کھڑا ہونا، کوئی بڑا کام دیا جائے. یا کسی کو کہا جائے بھائی مہمانوں کو پانی پلاؤ، تو کوئی چھوٹا کام، یہ تو چھوٹا کام ہے، کوئی بڑا کام دیجیے ان کو. تو آپ دیکھیے ابھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو پانی پلانا خود کتنا بڑا کام ہے. سب سے پہلے اگر پانی پلانے کی اہمیت کو جاننا ہے تو خود پانی کی اہمیت کو جانیے کہ کیا پانی اہم ہے. مطلب میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں تو پہلے اگر اس چیز کی اہمیت ہوگی تو اس کا دینا بھی اہم ہوگا. یعنی اگر آپ سونا صدقہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سونے کی اہمیت ہے، جبھی تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ہے بہت زیادہ. جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی زیادہ اس چیز کو دینے کا ثواب بھی ہوگا اللہ کی راہ میں یا دوسروں کو دینے کے حوالے سے. پانی کی کیا اہمیت ہے؟ شاید اس وجہ سے پانی کی کوئی اہمیت لوگ نہیں گردانتے کہ فری آف کاسٹ ہے. 2/3 آف دا ورلڈ، 2/3 دنیا کا پانی جو ڈھپا ہوا ہے، ایک بے ذائقہ جو ہے وہ چیز ہے، تو شاید اس وجہ سے. لیکن حقیقت ہے کہ بہت اہمیت ہے. مثلا پانی کی اہمیت کو ہم مد نظر رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ قیصر روم نے حاکم شام کو ایک شیشی بھیجی اور یہ کہا کہ اس شیشی میں دنیا کی ہر چیز ڈال کے دو. اب عطر کے برابر شیشی، عطر کی جو شیشی ہوتی ہے چھوٹی سی شیشی. اب حاکم شام پریشان ہو گیا کہ اس میں کیا چیز ڈالوں. اگر آپ کے پاس بہت بڑا ٹرک بھی ہو، NLC کا ٹرک ہو، بہت بڑا کنٹینر بھی ہو، اس میں آپ کتنی چیزیں ڈالیں گے؟ پھر بھی پورے گھر کا سامان نہیں آئے گا. تو شہر اور دنیا تو بہت دور کی بات. تو ابن عباس وہاں موجود تھے، تو ابن عباس سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ اس کا جواب کیا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ اس شیشی میں پوری چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں ڈالنی ہیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ اس میں پانی ڈال دو. جب پانی ڈال کے بھیجا تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بالکل ٹھیک. تو لوگوں نے حضرت عباس سے پوچھا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا تم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 نہیں پڑھی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا تو پانی منبع ہے ہر چیز کا. اور آپ دیکھ لیجئے پانی درختوں کی حیات کا سبب ہے. پانی نہیں ملے تو درخت مر جائے. درخت نہیں ہوں گے تو جانور درختوں کیسے کھائیں گے اور زندہ رہیں گے؟ جانور بھی مر جائیں گے. جب جانور مر جائیں گے تو خود انسان نہ پودوں کو حاصل کر پائے گا، یعنی سبزیاں اور پھل، اور نہ جانوروں کا گوشت کھا پائے گا، انسان بھی مر جائے گا. جو ہم قحط سالی دیکھتے ہیں، بارش کا نہ ہونا دیکھتے ہیں، خشک سالی، کیا ہے؟ کیوں موت کا سبب بنتی ہے؟ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو بس پانی جو ہے وہ تمام اشیاء کا جو ہے وہ منبع ماخذ ہے. ہم کیوں مریخ میں سائنسدان جو ہے وہ پانی تلاش کر رہے ہیں کہ پانی مل گیا تو سمجھ لو حیات مل گئی. اس کا مطلب ہے پانی جو ہے وہ حیات کا سرچشمہ ہے. پھر اچھا، لوگوں نے جب یہ سوال سنا جواب، تو حضرت عباس کے اس جواب سے بڑے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کے کہنے لگے کہ آپ کے علم اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ یعنی جنہوں نے علی کا علم دیکھا ہی نہ ہو، علی سے استفادہ ہی نہ کیا ہو، تو وہ علی کے ایک شاگرد کو ہی بہت بڑی چیز سمجھے گا کہ بھئی آپ کے علم کا کیا کہنا. تو کیا علی کا علم آپ ہی کے برابر ہے؟ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ. ابن عباس نے کہا کہ میرے علم اور علی کے علم میں وہی فرق ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتا ہے. میرے علم میں اللہم صلی علی جو ایک پانی جو قطرے میں اور سمندر میں ہوتا ہے.
اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ لوگ قطرے سے تو استفادہ کر رہے ہیں اور سمندر سے سویزن سمندر سے دشمنی. اگر لوگ سمندر سے استفادہ کر لیتے تو کہاں پہنچ جاتے؟ قطرے سے استفادہ کرنے پر کیسے روم سے جان چھٹ گئی، ورنہ وہ جان کو آ جاتا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم لوگوں کو اس سوال کا جواب نہیں پتہ. تو یہ تھا ابن عباس کا جواب. اور جب بات چلی پانی کی اور حضرت علی کی تو کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ ہوتا ہے، کڑوا ہوگا، میٹھا ہوگا، تیکھا ہوگا، نمکین ہوگا. تو پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ اچھا آپ یہ پڑھ چکے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے، تمام لوگ اس بات پہ متفق ہے، سائنس وہ پانی جو ہے بے مزہ ہوتا ہے. نجاست کے چیپٹر میں آپ پڑھتے ہیں نا، جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. تو ذائقہ کا مطلب ہے کہ اس کو ذائقہ نہیں ہوتا ہے، رنگ نہیں ہوتا ہے، بو نہیں ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی چیز آ جائے تو اس چیز کی ہوگی جو اس میں ملائی گئی ہے. کافور مثلا بیری کے پتے یا جو بھی چیز نجاست طہارت جو بھی چیز بری چیز اس میں گری ہو، ملائی گئی ہو. تو مولانا سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تو نے یہ سوال الجھنے کے لیے پوچھا ہے یا سلجھنے کے لیے؟ کچھ لوگ سوال ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، الجھنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں. تو بیچارہ لاجواب ہو گیا. پھر مولانا نے اس کو جواب دیا، یعنی کہ ٹال دیا. ہمیں جواب نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں ہم یہی جواب دیں گے نا کہ تم جو ہے ٹائم پاس کرو، چلو جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھو، شاباش. تو مولانا نے کہا کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے. حیات، اللہم صلی علی پانی میں حیات کا مزہ ہے، یعنی حیات کا لطف ہے. اور آج سائنس کہتی ہے، تمام دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ پانی نہ ہو تو حیات نہ ہو، پانی ہو تو حیات ہوگی. تو یہ پانی کی اہمیت ہو گئی. اس کا مطلب جب پانی کی اہمیت ہوگی تو پانی پلانے کی، پانی فراہم کرنے کی، پانی کی سبیل کرنے کی بھی اہمیت ہوگی. سعد بن عبادہ انصار کے امیر، اور ایک روایت کے مطابق جب جنگ نہیں ہوا کرتی تھی تو علم سعد بن عبادہ کے پاس رہا کرتا تھا. تو سعد بن عبادہ نے کہا رسول اللہ سے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں جو ہوں وہ کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسا ہے؟ تو رسول اللہ کا بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھی بات ہے، صدقہ کرو. تو انہوں نے پوچھا آپ بتلائیے بہترین چیز کیا ہے جس کو میں صدقہ کر سکتا ہوں اپنی ماں کو ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے؟ تو آپ نے کہا سیرابی، لوگوں کو سیراب کرنا، لوگوں کی پیاس بجھانا. ایک اور روایت میں پوچھا مولا سے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بہترین عمل. تو رسول اللہ نے کہا کہ تشنا جگر کو سیراب کرنا بہترین عمل ہے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو. ہم جانور کے پانی پلانے کو تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، انسانوں کو پھر بھی پلا دیا. چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو اس کا انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے. جناب عباس نے حر کی فوج نہیں بلکہ حر کی فوج کے جانوروں تک کو پانی پلایا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 47 میں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے اس پانی کو نازل کیا تاکہ انسان سیراب ہو، تاکہ جانور سیراب ہو. جب اللہ سیراب کر رہا ہے تو انسان کو سیراب کرنے میں کیا دقت یا شرمندگی محسوس کرنا. اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ایک مشک خرید لے اور اس سے لوگوں کو پانی پلا، اور اس وقت تک پانی پلا جب تک مشک پھٹ نہ جائے. مسلسل پانی پلاؤ، پانی پلانے سے تھکو نہیں، رکو نہیں کہ بس ایک مرتبہ 2 مرتبہ پلا دیا. اور ایک اور بڑی دلچسپ حدیث کہ اگر پانی میسر ہو تو پانی پلانا کسی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو اور پھر پانی پلایا جائے تو کسی مردہ کو زندہ کرنے کے برابر ہے. کتنا بڑا جس کہتے ہیں اجر و ثواب ہے. ہمارے یہاں عموماً اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. دیکھیں بڑا اچھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک میسیج آیا کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، شدت گرمی
لو لگ سکتی ہے، شدت گرمی سے ڈیہائیڈریشن ہو سکتی ہے، یہ فلاں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ احتیاطی تدابیر کریں، خوب پانی پئیں، پانی پی کے گھر سے نکلیں اور لوگوں کو بھی پانی پلائیں. جگہ جگہ اپنے اسٹالس بھی دیکھے ہوں گے کولر وغیرہ کے لگ جاتے ہیں. ایک تو بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں یا ٹیرس میں یا بالکنی میں ایک ٹرے یا تھال رکھ دیں، پلیٹ رکھ دیں جس میں پانی ہو، تاکہ پرندے جو پیاسے اڑ رہے ہیں گھوم رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بھی پانی نہیں رکھے گا نا. ہم انسانوں کے لیے پھر بھی توجہ کر لیتے ہیں، پرندوں کے لیے اگر پالے ہوئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن اڑتے ہوئے پنچھی آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ان کو کون پوچھے گا؟ تو تاکہ وہ پرندے جو گرمی سے بےحال ہوں وہ آپ کے ٹیرس، آپ کی چھت، آپ کی بالکنی میں آ کے پانی پی لیں. یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ خود حدیث کہہ رہی ہے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو اس کو پانی پلائیں. خود گھر میں بچوں کو اس بات کی ٹریننگ دیں. ضروری نہیں ہے کربلا ہو پھر آپ مشق بھریں، تلوار چلائیں، امام کا ظہور ہو، آپ نیزے سے جو ہے دشمن کے سینے کو جو ہے وہ چیر پھاڑیں. جو کام ابھی آپ کر سکتے ہیں کم از کم اس کو تو انجام دیں. کربلا میں کتنا اہم کام تھا لوگوں کو پانی پلانا، جو حضرت عباس نے اپنے ذمہ لیا. اگر آپ کربلا میں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، فی الحال جن لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کوئی تڑپے مرے اور مرنے کے قریب ہو پھر آپ اس کو پانی پلائیں. ابو امی کو آپ جب وہ کہیں پانی پلائیں، اور نہ بھی کہیں تو بھی آپ سمجھ جائیں. اگر کوئی شخص مثلا ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو بچوں کو یہ عادت ڈلوائیں کہ بیٹا پانی کا گلاس بھر کے رکھو. امی کو، ابو کو، بڑی بھائی کو، بڑی بہن کو، چھوٹے بھائی بہن کو کوئی ایسا مذاکرہ نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی، بلکہ دوسروں کے ہم خود پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، امی ذرا پانی دے دیں، ابو ذرا پانی دے دیں. نہیں، بچوں کو ٹرین کریں کہ ماں اگر کھانا پکا رہی ہے تو بچے دسترخوان لگائیں، بچے پلیٹیں رکھیں، بچے جو ہے وہ پانی کا گلاس اور اس میں پانی بھر کے رکھیں. جو کام بچے کر سکتے ہیں ان سے ضرور کروائیں. ایک تو خود ٹیم ورک پیدا ہوگا، ایک تو خود یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری امی جو 2 گھنٹے سے بریانی پکا رہی ہے یا قورمہ بنا رہی ہے یا کچن میں گئی ہوئی ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ ہم فقط ایک جو ہے وہ کیبنٹ سے گلاس نکال کے کولر میں پانی رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دقت اور زحمت محسوس ہوتی ہے. یا کولر بنانے میں یا فریج کی بوتلیں جو خالی ہو جاتی ہیں تو چیخ پکار مچ جاتی ہے کہ تم لوگ فریج کی ساری بوتلیں خالی کر دیتے ہو اور بھر کے نہیں رکھتے ہو، ساری بوتلیں باہر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ پانی پلانے کے جسے کہتے ہیں کہ ثواب کے بہانے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہر گھر میں یہ دعائی ہے، مطلب کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہوگا کہ پانی کی بوتل پی اور خالی چھوڑ دی. کولر خالی ہے تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، ابا آ کے کولر اٹھا کے پٹک دیں کہ بھائی تم لوگوں کو ذرا سا بھی ہوش نہیں ہے، میں تھکا رہا تو میرے لیے پانی نہیں ہے. تو یہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو، اگر تمہیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کربلا برپا ہو پھر تم کچھ کرو. تم اس وقت بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. مثلا اگر پانی موجود ہے تو آپ لوگوں کو پانی پلائیں. چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جو جتنا اہلیت رکھتا ہے جس کام کا، اس کو وہ کام دیا جائے. اب ایک چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے فرض کر لیں 8-9 سال کی، وہ کھانا نہیں پکا سکتی، لیکن یہ پلیٹیں رکھنا، پلیٹیں اٹھانا، دسترخوان رکھنا، دسترخوان اٹھانا، پانی رکھنا، پانی کے گلاس ایک جگہ پہ رکھنا، یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. تو اس کام سے فائدہ اٹھائیے. اور یہ بھی دیکھیں جو حدیث میں ہے نا کہ جنت کے قریب کر دیتا ہے، مشک بھر لو پانی پلاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشک بھریں. بھئی اب وہ مشک کا زمانہ نہیں رہا، آپ کولر بھریں، آپ فریج کی بوتلیں بھریں، آپ جگ بھریں، آپ جو گلاس ہیں اس کو بھریں. مطلب جو چیز موجود ہے بس اس کو آپ کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور آپ سے کہا جاتا تو آپ انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کرتے. جب جو چیز موجود ہے وہ آپ نہیں بھر سکتے تو جو چیز موجود نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو کیسے لائیں گے؟ آسان کام نہیں کر سکتے تو آپ مشکل کام کیسے کریں گے؟ یا میں ابھی اس کی مثال ابھی آگے آئے گی کہ مولا علی نے جنگ بدر میں پانی کی سبیل کی تھی، کنویں سے پانی لائے تھے. پانی کا کنواں کھودا نہیں تھا کیونکہ کنواں موجود تھا. کہ کنواں موجود ہے تو کھودنے کی کیا ضرورت نہیں. حضرت عباس نے کنواں کھودا تھا کیونکہ کنواں موجود نہیں تھا، پانی موجود ہی نہیں تھا یا قبضہ تھا اس کے اوپر. تو جو چیز موجود ہے کم از کم اس کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیکیوں کی بھی توفیق دے گا جو آپ کو بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہی. چھوٹی نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا. حدیث میں ہے کہ جب انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم. کتنی باتیں ہم کو معلوم ہیں، کتنے دروس سن چکے ہیں کتنی نیکیوں کے بارے میں، ان کے فضائل، گناہوں کے اثرات، ان کے نتائج، لیکن ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم کتنے گناہوں سے بچتے ہیں. تو جو چیز موجود ہے، جس کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے اویل دا اویلیبلٹی، جو چیز موجود ہے کم از کم اس کو اویل کریں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا
اور آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ امام آئیں گے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، بھائی آپ کم از کم پانی سے شروع کریں۔ تو یہ پانی کی اہمیت، یہ پانی پلانے کی اہمیت۔ اب آئیے سقائے امتی، یعنی ساقی امت، کتنے ساقی گزرے ہیں، یا پانی پلانے والوں کے کیا درجات ہیں، کیا بزرگان دین ہیں جو ہمیں اس طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پانی پلانے کی اہمیت کے حوالے سے، تو خدا خود ساقی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 47، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو نازل کیا جس سے انسان پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، پودے سیراب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پیچھے جائیں تو ہمیں ملے گا کہ جناب قصی پہلے بزرگ کہ جنہوں نے جو ہے وہ کنواں کھودنے کا کام شروع کیا، زمین سے پانی نکالنے کا کام شروع کیا، اور پانی درآمد کرنے کا کام کیا، کہ پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو باہر سے کہیں سے پانی لے کر آتے تھے اور پھر لوگوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ مشہور ہوئے پانی پلانے والوں کے حوالے سے۔ حجاج اکرام جو آیا کرتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے، کنویں کھودا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو شہرت مل گئی تھی کہ لوگ ان سے جلنے لگے تھے کہ ان کا نام بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کی ضیافتیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کنویں کھودے تھے اور جو پانی کے ذخیرے انہوں نے مہیا کیے تھے، اس میں لوگ رکھنے ڈالتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی طرح ان کا پانی ضائع ہو جائے، اور جو بھی شخص یہ کام کرتا وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کنویں میں کشمشیں ڈال دیتے تھے تاکہ پانی میٹھا ہو جائے، لوگوں کو میٹھا۔ آج کل آ گیا نا فلیورڈ واٹر، لیمن واٹر، امرود کا، سیب کا، کیلے کا، مختلف۔ دیکھیں وہی حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو آج کل جو ہے دبئی اور کراچی کے سٹورز میں آپ کو ملتا ہے، فلیورڈ یا وٹامن والا واٹر جو ہے پانی آ گیا ہے، گلاب کی خوشبو والا پانی آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کشمش آپ خود بتائیں کہ ایک گلاس میں 2-4 کشمشیں تو ڈلیں گی نا میٹھا ہونے کے لیے، یا ایک بوتل میں 10-12 ڈلیں گی، تو کنویں میں کتنی کشمشیں ڈلتی ہوں گی کہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور صرف پانی نہیں، ایک بہت بڑا حوض انہوں نے بنایا، اس میں کیا ڈالا؟ دودھ، پورے حوض میں دودھ ہی دودھ، پانی نہیں۔ اور لوگ آتے تھے بالکل ڈول اور بالٹی اور جسے کہتے ہیں کہ چمچوں سے، دیگوں سے، اور سیراب ہو کے اپنے اپنے خیموں میں لے کے جاتے تھے۔ ہم بھی اگر محرم میں جب شربت ملے تو 2-4 گلاس سے کم کوئی بھی نہیں پیتا، اسپیشلی اگر جو ہے وہ دودھ کا شربت ہو، محفل مرزا کا شربت ہو، مشہور شربت ہے۔ جیسے ہمارے لکھنؤ میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی تھیں، آپ نے حبیب اپنی مظاہر کے حوالے سے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شربت پلایا کرتا تھا، تو اچھا شربت ہو، لوگ 2-4 تو ضرور پیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اس زمانے میں تو صحرا میں تو پانی کی زیادہ طلب ہوا کرتی تھی، پانی مل جائے فری آف کاسٹ۔ آج کل پانی بھی فری آف کاسٹ نہیں ملتا، منرل واٹر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یا پھر ایسا پانی ملے گا کہ آپ کو الٹی ہو جائے۔ تو صحرا کا علاقہ، شدید گرمی۔ حالانکہ دیکھیے پانی ایک ایسی چیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تم اپنا پانی کیوں نہیں لے کر آئے، یا ایک بچہ ہے پانی واٹر بوٹل نہ لے کے جائے اپنی، یا لنچ باکس نہ لے کے جائے، مس اس کو کتنا جسے کہتے ہیں کہ سرزنش کرے گی کہ بھائی تمہارا لنچ باکس کہاں ہے، تمہاری پانی کی بوتل کہاں ہے۔ جو ساتھی وہاں آیا کرتے تھے، حجاج آیا کرتے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا سامان خورد و نوشت پینے کا اور کھانے کا اپنے سامان ساتھ لے کر آئیں، یا اتنا مال لے کر آئیں۔ حج کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنا مال ہو کہ آپ حج کر سکیں، اتنا مال لے کر آئیں کہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں، بلکہ اتنے اخراجات ہوں کہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو کسی مشکل میں نہ چھوڑیں۔ تو یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اگر ذمہ داری ہے اس کے پیسے لیں، آپ چلے جائیں۔ حج کتنا بڑا بزنس بن چکا ہے، تیل کے بعد اب لوگوں کی نظریں اسی پر ہیں۔ جو ہمارے ہائی رائز بلڈنگز مل رہی ہیں، جو 14 ہائی رائز بلڈنگز کے وہ ٹینڈرز ہیں نکلے ہوئے ہیں اور بن رہی ہیں، کیوں؟ بزنس بن چکا ہے اب کہ پانی کی ایک بوتل کے جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو پانی جو ہے وہ پلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور جناب عبد المطلب نے، جناب قصی نے پلایا، پھر ابو طالب نے اس کو زندہ کیا، بلکہ چاہے زمزم کا اجرا کیا، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ زمزم کا کنواں کئی مرتبہ بند ہوا، کئی مرتبہ کھلا، تو اس کو کھولنے میں خود خاندان بنی ہاشم کا ہاتھ رہا۔ پھر حضرت علی کے حوالے سے ملتا ہے پانی پلانے کے حوالے سے، ساقی کوثر مشہور ہیں، ان کا ایک لقب بھی ہے۔
حضرت علی کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے 3 جگہوں پر پانی پلایا، جنگ بدر میں، خلیفہ سویم کے انتقال کے وقت، اور جب باغیوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اور جنگ صفین۔ جنگ بدر میں جب رسول اللہ نے کہا کہ کون پانی کی سبیل کرے گا، تو اس وقت جو ہے وہ بہت رات تھی، دشمن کا جو ہے وہ ڈر خوف تھا، اور بڑا مشکل تھا کنویں تک جانا، بہت دور تھا کنواں۔ تو حضرت علی نے کہا میں جاؤں گا، تو رسول اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو کہتے جب گئے تو کنویں کے پاس نہ کوئی ڈول نہ کوئی رسی، کیونکہ صحرا میں ایک دور دراز مقام پر زیادہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی خود بنفس نفیس کنویں میں اتر گئے، مشق بھری، اب آپ دیکھ لیں اندھیرا اور دشمنوں کا ڈر، اور پانی بھرا اور لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو آندھی آئی، اتنی سخت آندھی کہ ان کو کھڑا ہونا پڑا۔ پھر آندھی جب تھمی تو آگے بڑھے، جب آگے بڑھے دوبارہ آندھی آئی، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ اور جو صحراؤں کی آندھی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں بعض اوقات، اور اس آندھی سے جو پتھر کنکر اڑتے ہیں تو کنکر آپ کی آنکھوں میں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اندھا پن ہو سکتا ہے۔ تو رک گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب بھی جو عرب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ مشال جو پہنتے ہیں قطرہ، وہ اسی لیے پہنتے ہیں، جو کپڑا جو ڈالتے ہیں وہ کوئی فیشن کے طور پہ کپڑا نہیں ڈالتے، وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جب وہ صحرا میں نکلیں اور ہوا چلے، طوفان آئے، تو کپڑا جو ہے اپنے آس پاس ڈال لیں، یا کپڑا جو ہے وہ آگے کی طرف رہے اور کنکر نہ پڑے چہرے کے اوپر۔ تو دوسری مرتبہ رکے، پھر تیسری مرتبہ آندھی آئی، تیسری مرتبہ بھی رکے، اس میں کافی دیر لگی۔ رسول اللہ نے جب وہ پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہوگی؟ کہیں گے آندھی آئی، وہ بھی 3 مرتبہ۔ کہ آندھی نہیں آئی تھی، 3 فرشتے 3000 فوج کے ساتھ اترے تھے۔ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ، دوسرے میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ، تیسرے اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور تینوں فرشتے تمہیں سلام کرنے اترے تھے، اور تینوں نے تم کو سلام کیا۔ اللہم صلی اللہ ایک یہ موقع تھا کہ مولا علی نے جو ہے پانی کی سبیل کی۔ دوسری مرتبہ خلیفہ سویم کے دور میں جب باغیوں نے خلیفہ سویم کو گھیر لیا تھا، دانا پانی بند کر دیا تھا، تو آپ نے حسن حسین کو کہا، ان کی ڈیوٹی لگا کہ تم ان کو پانی پہنچاؤ۔ کیسے پانی پہنچاتے تھے؟ اندر تو جا نہیں سکتے تھے، باغیوں کا گھیرا تھا۔ تو حسن حسین پانی سے کپڑے کو گیلا کرتے، اور اس گیلے کپڑے کو دیوار کے پیچھے سے پھینک دیا کرتے تھے اندر، اور خلیفہ سویم اس کپڑے کو پکڑتے اور پھر اس کپڑے کو نچوڑتے، نچوڑنے میں جو پانی گرتا اس سے اپنے حلق کو سیراب کرتے۔ تو علی نے تو خلیفہ سویم کو پانی پہنچایا، یہ بعد میں الٹا الزام لگا علی پہ کہ انہوں نے پانی بند کیا، اس لیے ہم کربلا میں ان پر پانی بند کریں گے، یہ الزام لگایا گیا تھا، حالانکہ علی نے پانی پہنچایا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جنگ صفین میں جب علی کی فوج آئی تو حاکم شام کی فوج نے فرات پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو پانی نہیں دیا۔ لوگوں نے آ کے کہا حضرت علی کو، حضرت علی نے کہا کہ تم جا کے قبضہ کر لو، لیکن دیکھو خود بھی پانی پینا، دشمن کی فوج کو بھی پلانا۔ پھر علی کا لشکر جو ہے وہ گیا اور معاویہ کی فوج کو جو ہے ہٹایا اور خود قبضہ کیا اور خود بھی پیا، لوگوں کو پلایا۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ علی کی سقایت یا پانی پلانے کی کوشش کے باوجود حضرت عباس کو سقا کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت علی ساقی ہے اور وہ سقا۔ ساقی اور سقا میں کیا فرق ہے؟ جو ساجد اور سجاد میں ہے۔ ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت سجدہ کرنے والا، ساقی پانی پلانے والا، سقا یعنی بہت زیادہ پانی پلانے والا۔ حالانکہ عباس نے تو پانی پلایا ہی نہیں، یہی تو ان کا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہی حسرت ان کا کمال ہے۔ دیکھیں حضرت عباس کو گستاخی اگر نہ ہو علی کی ذات میں، حضرت عباس کو پانی پلانے کے حوالے سے حضرت علی پر فوقیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیسے؟ کہ حضرت علی نے جنگ بدر کے موقع پر، فرض کر لیں ہم پہلی مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر پانی کی سبیل کی تو کنویں سے پانی لے کر آئے، کنواں کھودا نہیں۔ حضرت عباس نے کنواں کھودا، اور ایک نہیں کئی کنویں کھودے، 5 محرم سے مسلسل کنویں ہی کھود رہے تھے وہ، اور کسی میں پانی نہیں نکلا، لیکن کنویں تو کھودے انہوں نے، مسلسل کنویں کھودے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے خلیفہ سویم کو پانی پہنچایا۔ ابھی ہم نے کہا کہ پانی میسر کرنا اور پانی پلانا فرق ہے۔ پانی پلانا کا مطلب ہے غلام آزاد کرنا، پانی میسر کرنا، میسر یعنی موجود نہیں ہے، سبیل کریں کہیں سے لے کر آئے آپ، تو پانی موجود نہیں تھا کربلا میں، یعنی قبضہ تھا، اور وہ سبیل کرتے تھے، کنواں کھودتے تھے یا فرات سے جا کے لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور تیسری مرتبہ
صفین میں لشکریوں کو کہا کہ جاؤ فرات پہ قبضہ کرو، خود نہیں گئے. حضرت عباس بنفس نفیس خود فرات پر گئے، خود لشکر کا کام کیا. پورا لشکر موجود ہونا چاہیے فرات پہ قبضے کے لیے، آپ تنہا فرات پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں. یہ تینوں کام حضرت علی نے نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی لوگوں کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئے. خلیفہ سویم کو بھی، بدری لشکریوں کو بھی، اور صفین میں اپنے اور دشمن کے مجاہدین کو بھی، دشمن کے لوگوں کو بھی. یہاں حضرت عباس ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود، یعنی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کے باوجود سکینہ کو پانی نہیں پلا سکے، خیمے میں پانی نہیں لے جا سکے. یہ جو حسرت ہے اس کو تاریخ کے الفاظ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ڈسکرائب نہیں کر سکتے. یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایک نرمی ہو یا حساسیت ہو. تو اسی لیے عباس کا لقب جو ہے وہ سقا ہے، اور حضرت علی کا لقب ساقی ہے. اور یہ سنت جو ہے نہ صرف بنی ہاشم کے بزرگوں نے بھی ادا کی، بلکہ خود اللہ بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد حضرت عباس کی اور بھی صفات ہیں، مثلا شجاعت ہے، مثلا علم بردار ہونا ہے. اور اس کے بعد ادوار عباس یعنی 3 ائمہ کے دور میں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، اس کا تذکرہ ایک وقفے کے بعد ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. حضرت عباس کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ قمر بنی ہاشم تھے، آپ باعصمت تھے، آپ علم والے تھے، اور آپ سقا تھے یعنی پانی پلانے والے. اس کے بعد ایک صفت، ظاہر سی بات ہے اس صفت کو حضرت عباس سے نہیں جدا کیا جا سکتا، اور وہ ہے شجاعت. تو یہ سن لیجیے پہلے کہ شجاعت اجزائے کردار میں سے ہے. اجزائے کردار کیا ہے؟ 4 اہم اجزاء ہیں. آدمی باحکمت ہو، آدمی شجاع ہو، آدمی باعصمت ہو، اور آدمی عادل ہو. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 اہم ترین خصوصیات گردانی گئی ہیں کسی بھی انسان کو کمال معراج پر پہنچانے کے لیے. عاقل ہو یعنی حکیم ہو، عقل مند ہو، شجیع ہو یعنی شجاعت والا ہو، باعصمت ہو، اور عادل ہو. دیکھیے جو ہم نے 4 اجزاء پڑھے ہیں نا نفس کے، آپ کو شاید پتہ ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے عقل، اس سے نکلا حکیم ہو. ٹھیک ہے، عقل کی انتہا معراج حکیم ہونا ہے. پھر ہم نے کہا غضب ایک خصوصیت ہے، اجزاء ہے کس کا؟ نفس کا. تو غضب اگر پیوریفائی ہو جائے گا تو وہ شجاعت میں تبدیل ہو جائے گا. پھر ہے شہوت، شہوت کنٹرول میں ہوگی تو آپ باعصمت کہلائیں گے، گناہ نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے وہم، وسوسہ، اگر وہ نہیں ہوگا تو انسان عادل ہوگا. بس یہ 4 خصوصیات ہیں. یہ نفس کی سائنس کے حوالے سے جو لیکچر دیا تھا اس میں تفصیل سے اس کی ڈسکشن ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، شجاعت اور جرت میں فرق ہے. شجاعت انسانی وصف ہے اور جرت حیوانوں کا وصف ہے. اس کا مطلب ہے جو شجاعت ہمیشہ ظاہر ہو اور انسان کے بس میں نہ ہو وہ جو ہے جرت کہلائے گا. تو جرت اور شجاعت میں فرق ہے. جرت جانوروں میں ہوتی ہے، شجاعت انسانوں میں ہوتی ہے. جرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میری بہادری کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. میں کسی کو قتل تو نہیں کر رہا، کسی کو مجروح تو نہیں کر رہا. شیر ہے اس میں شجاعت نہیں ہوتی، اس میں جرت ہوتی ہے. جو بھی سامنے آیا وہ چیز پھاڑ کے کھا لیا، جو بھوک لگی، جس کو چاہا زخمی کر دیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں جرت ہونا. اور جانوروں کی صفت ہے. اگر انسان ہر وقت اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے، یعنی آپ جو ہے ہر کسی کو ڈانٹیں، جس پہ آپ کا روب ہے اس کو مارے. جیسے اسکولوں کالجوں میں ہم دیکھتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو پیٹ رہا ہوتا ہے. گھر میں بھی
مرد حضرات عورتوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بچوں پہ غصہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اپنے سے کمتر آدمی کو جو ہے وہ مارنا پیٹنا یا دباؤ میں رکھنا یہ شجاعت نہیں ہے، جرأت ہے، جو کہ درندوں کی صفت ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ اپنی صفت غیظ کو، صفت غضب کو استعمال کرنا۔ کیسے استعمال کرنا؟ کہ اپنے آپ سے نقصان کو دفع کرنا، اور اگر انسان دوسروں کو بھی نقصان سے دور رکھے تو وہ تو شجاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نہ صرف اپنے آپ کو بچانا بلکہ لوگوں کو بھی بچانا، یہ ہے اصل شجاعت۔ تو شجاعت اور جرأت میں فرق ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، جب شجاعت ظاہر ہوتی ہے تو بہادری کہلاتی ہے، اور جب اندر ہوتی ہے تو وہ شجاعت باطنی کہلاتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجیے شجاعت 2 قسم کی ہے، شجاعت ظاہری، شجاعت باطنی۔ شجاعت ظاہری کا مظاہرہ میدان میں ہوتا ہے، اور شجاعت باطنی کا مظاہرہ دل میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ سے کہا جائے کہ جاؤ دشمن کو پچھاڑ دو میدان میں جا کر، تو آپ جس شجاعت کا مظاہرہ کریں گے اس کو ہم کہیں گے شجاعت ظاہری۔ اور جب آپ کہیں گے کہ مجھے دشمن سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور آپ کو منع کر دیا جائے، تو اس شجاعت کو جو کنٹرول کریں گے آپ، اس کو ہم کہیں گے شجاعت باطنی، کہ آپ میں صلاحیت تھی لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی۔ اسی طرح گناہ کرنے کا اختیار ہو، کوئی چیز آپ چرا سکتے ہیں کسی کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قتل کرنا بہادری ہے۔ جب ایک لشکر جو ہے لڑ کر واپس آیا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ مبارک ہو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ دشمنوں کو پچھاڑنا، اور بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو پچھاڑنا، یہ ہے بڑا جہاد۔ تو اصل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس پہ قابو۔ اس کی مثال مولا علی کی جنگ خندق کی کارکردگی میں نظر آتی ہے۔ جب انہوں نے عمر بن عبدود کو زیر کیا تو شجاعت ظاہری کا مظاہرہ کیا، اور جب سینے پہ چڑھے اور اس نے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوکا تو مولانا نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تھا شجاعت باطنی، کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اپنے غصے کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شجاعت باطنی ہے، اور دشمن کو پچھاڑنا شجاعت ظاہری ہے۔ حضرت عباس کہ جن کی ولادت کا سبب ہی یہی تھا کہ امام حسین کے کام آئے، ام المؤمنین سے شادی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو، اس بہادر انسان کو جو کربلا کی راہ تکتا رہا عمر بھر، 30 سے زیادہ سال کی بہاریں اس نے دیکھی، اور جب کربلا کے میدان میں آیا لڑنے کے لیے، اپنے جوہر دکھانے کے لیے، تو اس کو روک دیا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ لڑنے کی اجازت نہیں۔ کبھی جو کہا جا رہا ہے کہ خیمے لگاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے کہ سواریوں کو سوار کرو، کبھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو روکو، کبھی فلاں کی مدد کرو، کبھی دشمن سے بات کرو، کبھی پانی کی سبیل کرو، لیکن جب لڑنے کا موقع آتا تو فوراً روک دیا جاتا۔ یہ جو اصل کام ہے، دیکھیے اس کی مثال بالکل ایسی ہے، بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی وہ ہوتی ہو، مطلب کہ یہ اس مثال کو کس طرح ملایا جا رہا ہے۔ میچ اگر ہو اور میچ وننگ پلیئر آپ کے پاس موجود ہو، جو چکے چوکے لگا کر سینچری بنا کر اپنی ٹیم کو جتا سکتا ہے، اور اس پہ طرح یہ کہ کھلاڑی بدستور آؤٹ ہو کے آ رہے ہوں 0-0 پہ، اور جو بہترین کھلاڑی ہے، جو سینچری بنانے والا کھلاڑی، جو فل فارم میں ہے، جو انتظار کر رہا ہے اس میچ کا کہ میں کب میچ جتاؤں، اور وہ کہتا ہے اپنے کیپٹن سے مجھے کھیلنے کی اجازت دیں، تو کہتا نہیں تم ابھی نہ کھیلو، بلکہ تم پلیئرز کو پانی پلاؤ۔ تو کتنا غصہ آئے گا، وہ کیا کہے گا؟ کیا میں کوئی ریزرو پلیئر ہوں، میں کوئی ویٹر ہوں، یا میں کوئی نوکر ہوں کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں؟ میرا کام ہے جوہر دکھانا میدان میں جا کر۔ حضرت عباس کہہ سکتے تھے کہ بھئی میرا کام تھوڑی پانی پلانا، پانی پلانے کے لیے آپ کسی کو بھی کہیں، اتنے اصحاب ہیں آپ کے پاس بہادر، میرا اصل کام ہے لڑنا، جس کے لیے مولانا مانگا تھا خدا سے مجھ کو، جس کے لیے میری والدہ سے شادی کی تھی، اور آپ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں پانی پلانے، تمہیں جو ہے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ کمال جو ہمیں حضرت عباس کی اس میں نظر آتا ہے۔ دشمن کو پچھاڑنا، زیر کرنا کمال نہیں ہے،
دشمن کو معاف کر دینا کمال ہے، یا اپنے نفس پہ قابو رکھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں نہ اترنا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے، آپ کو مال غنیمت ملتا ہے. لیکن جب آپ جنگ نہیں کرتے یا لوگوں سے نہیں لڑتے تو آپ کو طعنہ ملتا ہے کہ تم جو ہے اس قابل نہیں ہو، تم بہادر نہیں ہو، تم پر امام کو اعتماد نہیں ہے. طعنے ملتے ہیں نا. اور اتنا کچھ مضبوط قد و قامت کا 1.5 لوگ رکھنے والے شخص کو اگر کہا جائے کہ تم کو جو ہے پانی پلانا ہے فقط، تم کو نہیں لڑنا ہے، تو کتنی بڑی جسے کہتے ہیں کہ انسان کی سبکی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. لیکن مولا عباس نے اس کو کبھی بھی اپنی سبکی، کبھی اس کو اپنی کمزوری یا خامی نہیں سمجھا، بد اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ جو امام کہتے گئے آپ اس پہ عمل کرتے چلے گئے. یہ ہے اصل بہادری، یہ ہے اصل شجاعت. تو ہم کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے اندر شجاعت باطنی تھی کہ جس کو مظاہرے کا موقع نہ مل سکا. اگر موقع ملتا تو ایک عباس کافی ہوتے پوری کربلا کی جنگ کو جتوانے کے لیے. زہیر بن قیل نے جب یہ کہا تھا کہ کل کربلا کا معرکہ ہے، کل آپ کو بہادری کے جوہر دکھانے، تو کہتے ہیں عباس نے انگڑائی لی تھی کہ تنابیں، رکابیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں، اور کہا تھا تم نے کیا یاد دلا دیا، تم دیکھنا دو، جب کل ہوگی صبح تو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے مقصد پورا کر دیا. اتنا پرجوش نوجوان، اور خود لوگ بھی اس سے توقع کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ جوہر دکھائیں گے، اور پتہ چلا کہ اس کو جو ہے آخر وقت میں عین موقع پر مقابلے سے منع کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ جرت تھی، یہ وہ شجاعت حقیقی تھی، شجاعت باطنی تھی جو حضرت عباس کے شخصیت کا خاصہ تھی، اور مظاہرہ نہ کر سکے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے شجید ہیں. ایک اور صفت حضرت عباس کی وہ ہے علم بردار ہونا، جھنڈا اٹھانا، پرچم اٹھانا، پانی پلانا. جیسے پانی پلانے کی تو بات ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں پرچم اٹھانا کون سی ایسی بڑی بات ہے. جی نہیں، پرچم اٹھانا بہت بڑی بات ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. مثلا دیکھیں پرانے زمانے میں اور ابھی بھی پرانے زمانے میں فوج کو مجتمع متحد رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی تھی. آپ علم دیکھتے تھے اتنا بڑا تو لوگ جو ہے وہ مجتمع ہوتے تھے، آتے تھے اور علم کے گرد جمع ہو جاتے تھے. اگر علم موجود ہوتا تو فوج موجود، اور علم موجود نہ ہو تو فوج موجود نہیں. علم گر جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فوج شکست کھا گئی. اگر علم لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج موجود ہے. پھر علم کے مختلف ڈیزائن، کلرز وجود میں آئے. سفید رنگ جو تھا وہ امن و آتشی کا تھا، سرخ جو ہے وہ جنگ و جدل کا تھا، سیاہ جو ہے وہ غم کا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو جو فوج ہار جاتی تھی وہ اس کا علم نیچے سرنگوں کر دیا جاتا تھا، اور جو جیت جاتی تھی اس کا پرچم لہراتا تھا. اس کے بعد دشمنوں کا یہ وتیرہ، یہ حکمت عملی ہو گئی کہ سب سے پہلے علم اور علم بردار کو ٹارگٹ کرو. اگر علم گر گیا، اگر علم بردار مر گیا تو بس لوگوں کے، فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم بردار کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی، کتنا مضبوط وہ نوجوان ہونا چاہیے کہ جو ایک ہاتھ میں علم کو سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں جس کے تلوار ہو، اور نہ تلوار گرے نہ علم، دونوں کی صورتوں میں. اگر تلوار گر گئی تو بھی آپ کا قلعہ ہو جائے گا اور علم گر جائے گا، اور اگر علم گرا تو فوج کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے. یہ جسے کہتے ہیں کہ اہمیت تھی، یہ جو ہے وہ مقصد تھا علم کا اس زمانے میں. علم بردار کی بھی اہمیت، جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر پانی کی اہمیت ہے تو پانی پلانے کی بھی اہمیت ہوگی. تو اب اگر علم کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ علم بردار کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہوگا، بلکہ علم بردار کی کچھ شرائط ہونی چاہیے جس کی بنا پہ ہم کہیں گے بھائی فلاں کو علم دینا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ کے دور میں ہمیشہ علم حضرت علی کے پاس ہوا کرتا تھا. جنگ احد میں حضرت علی کا سیدھا بازو زخمی ہوا تو علم ذرا جھولنے لگا، تھوڑا نیچے جانے لگا، تو کسی شخص نے علم کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لینا چاہا. رسول نے سختی سے منع کیا کہ علم کو علی کے بائیں ہاتھ میں دے دو، لیکن علی دنیا میں اور آخرت میں میرا علم بردار رہے گا.
کوئی اور علم بردار نہیں ہو سکتا. تمام جنگوں میں علم علی کے پاس رہا. اچھا اگر کسی کے پاس رہا بھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بڑا علم، ایک چھوٹا علم. بڑا علم جو علم بردار کے پاس ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا علم فرض کر لیں آپ کو کہا کہ ابھی تم فلاں شمال کی طرف جاؤ، پہاڑی کی طرف، اور وہاں پر جو ہے وہ فلاں فوج کا ایک گروہ، ایک لشکر موجود ہے، اس کو اس پہ دھاوا بولو. لیکن مرکزی فوج وہ میدان جنگ میں ہی رہے گی. اب ظاہر ہے آپ کو دو علم چاہیے. اب ایک تو مرکزی علم، اگر ہم نے مرکزی علم اس کو دے دیا تو لوگ سمجھیں کہ فوج وہاں چلی گئی، پھر یہاں کی فوجی پھر کہاں جائیں. نمبر ایک بات. نمبر دو، اگر ہم نے اس کو علم دے دیا اور وہ علم گر گیا یا وہ علم بردار مر گیا، شہید ہو گیا، تو یہاں کی فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹا علم اس کو دے دیا جاتا تھا. جنگ کے دوران ہی کوئی چھوٹی کارروائی کرنی ہو کہ بھئی آپ کو گھاٹی کے پیچھے جانا ہے، پہاڑ کی طرف جانا ہے، وادی میں، اس کو ہم کہتے تھے لوا. لام واو الف حمزہ، لوا. چھوٹے علم کو کہتے ہیں لوا. اور بڑے علم کو کہا جاتا تھا رائت، را الف یہ تے، رائت. ٹھیک. تو اگر کسی کو کوئی علم ملتا بھی تھا تو وہ لوا ہوتا تھا، رائت نہیں. جیسے مصعب بن عمیر کو ایک دفعہ علم دیا گیا تھا، رسول اللہ کے صحابی، لیکن وہ علم لوا تھا، رائت علی کے پاس ہی تھا. مصعب بن عمیر کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا سیدھا بازو قلم ہوا تو انہوں نے علم جو ہے الٹے ہاتھ میں لے لیا، الٹا بازو زخمی ہوا تو انہوں نے سینے پہ لے لیا. جب سینے پہ لیا تو پیچھے سے کسی نے خنجر سے وار کیا، نیزے سے، تو وہ بیچارے شہید ہو گئے. تو وہ لوا تھا، رائت نہیں تھا اگر ان کو ملا. اسی طرح جنگ موتا میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس رہے گا. جب یہ شہید ہو جائیں گے تو علم جو ہے وہ ایک اور صحابی رواح کر کے ان کا نام تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے مکمل، ان کے پاس رہے گا. اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو زید بن حارثہ کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے. 3 عبید بن رواح غالباً ان کا نام تھا. کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ جب یہ فوج گئی، اچھا اب آپ کہیں گے بھائی اس جنگ میں بھی علی کے پاس تو نہیں تھا. جنگ موتا میں علی گئے نہیں تھے. تو علی جو ہے وہ مدینے میں تھے اور رسول اللہ جو ہے وہ مدینے کی مسجد نبوی میں ٹہل رہے تھے اور بتلا رہے تھے، رننگ کمنٹری جسے کہہ لیں. ابھی جو ہے اب جعفر طیار شہید ہو گئے، اب علم جو ہے عبید اللہ رواح کے پاس ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے. اب علم جو ہے وہ زید بن حارثہ کے پاس ہے. دیکھیے رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، ان کو معلوم تھا اس کے بعد جو دوسرے علم بردار ہیں عبید اللہ رواح وہ بھی شہید ہوں گے، پھر تیسرے کے بعد آئے گا. اسی لیے انہوں نے پہلے ہی سے تینوں علم برداروں کا نام لے لیا تھا. اتنا اہم ہے. اچھا اس کے بعد بھی وہ بدستور نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس نے علم لیا، اسی شخص نے جس کا میں نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے. اب کس نے لیا، اسی شخص نے جس کا میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے. اب کس نے علم لیا، فلاں نے، زید بن حارثہ نے، ٹھیک ہے وہ میں نے کہا تھا. یعنی بدستور اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی کر رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بتلا بھی رہے ہیں. علم غیب سے ان کو خبر مل رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم بردار کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے. صرف اس کو اس کے پاس ہونا چاہیے جو سب سے بہادر ہو، صرف اس کے پاس ہونا چاہیے جو علم کی اہمیت حیثیت کو برقرار رکھنے کا ملکہ رکھتا ہو. اس لیے رسول اللہ نے کبھی علم کو علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. اگر دیا تو وہ چھوٹا علم تھا، لوا، جیسے مصعب بن عمیر کو. اور اگر علی نہیں تھے تو بتلا دیا کہ اس کو ملے گا، پھر اس کو ملے گا، اس کو ملے گا. ان کو معلوم تھا کہ تیسرا شہید نہیں ہوگا، اسی چوتھے کا نام نہیں لیا. اور جو شہید ہوئے ان کے بڑے درجات ہیں علم برداروں کے. مصعب بن عمیر بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے، بہت امیر تھے، بہت ہی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے. جہاں سے گزر جاتے لوگ آ کے بتلاتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اتنے امیر کبیر، اتنے خوش مزاج، خوش لباس. جب شہید ہوئے تو کفن نہیں تھا ان کو پہنانے کو، چادر تھی چھوٹی سی، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. تو پیر جب کھلے تو رسول اللہ نے وہاں پہ ازخر گھاس ڈال دی. یہ ان کا رتبہ تھا. اور رسول اللہ نے کہا کہ اب کوئی نہ کہے کہ اسلام کی راہ میں مجھ پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں.
مصعب بن عمیر جیسا شخص قربانی دے رہا ہے، ناز و نعم میں پلا ہوا، تو اب کوئی نہ کہے کہ مجھے زخم لگا، مجھے چوٹ لگی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جعفر طیار جب شہید ہوئے تو رسول اللہ نے باقاعدہ کہا کہ جعفر طیار کو جنت میں 2 پر عطا کیے جائیں گے جس سے وہ پرواز کریں گے، اور یہی بات حضرت عباس کے بارے میں بھی کہا جاتی ہے کہ جنت میں ان کو 2 پر دیے جائیں گے جس سے وہ پرواز کریں گے۔ پھر جو زید تھے اسامہ کے والد، ان کے بیٹے کو رسول اللہ نے آخری لشکر کی عمارت دی تھی جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، یعنی علم برداروں کی بھی اہمیت، شہید ہونے کے بعد ان کے بہت بلند درجات، اور حصہ لینے پر بھی ان کی جو ہے وہ تعریف و توصیف۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کی اپنی حیثیت ہے، علم کی اپنی افادیت ہے، علم ایک حکمت عملی ہے دشمن کو زیر کرنے کے حوالے سے۔ علی ہمیشہ علم بردار رہے، تو ظاہر سی بات ہے علم بردار کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ تو خود علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ علم کو اس کے پاس ہونا چاہیے جو بہادر ہو، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جنگ خیبر میں، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کیا کہا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو حیدر ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، اللہ سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ 5 خصوصیات گن پائی۔ رجل یعنی مرد کا مطلب بہادر ہوگا، پھر کرار کا مطلب ہے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، کرار کا مطلب ہے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، اور پھر غیر فرار یعنی میدان جنگ کو نہ چھوڑنے والا۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بہادر ہیں، گھوڑا بڑا مریل سا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں میدان جنگ سے بھاگتا ہی نہیں، تو مجھے تیز گھوڑے کی کیا ضرورت؟ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی آپ آگے کی طرف تو زرہ پہنتے ہیں، پیچھے کی طرف زرہ نہیں پہنتے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے کبھی دشمن کو پیٹھ دکھائی نہیں کہ وہ پیچھے سے حملہ کر سکے، نوبت ہی نہیں آئی، اور اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے بھی تو کرنے دو، یہ مردوں کی اور سپاہیوں کی بہادروں کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کرے۔ بہرحال تو 5 صفات گنوائی رسول اللہ نے۔ نمبر 1 رجل یعنی بہادر ہو، نمبر 2 کرار ہو، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہو، نمبر 3 غیر فرار ہو، نمبر 4 اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، نمبر 5 اللہ رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں۔ یہ بڑی اہم خصوصیات ہیں، خصوصی طور پہ آخری والی خصوصیت شرط کہ اللہ رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں۔ دیکھیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کو پسند کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ تو یہ علی کے حق میں ہونے کی پہچان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ شرائط ہیں کہ جو اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اب آئیے حضرت عباس کی طرف کہ اس علم برداری میں ان کا کیا شیئر ہے، کیا ان کا حصہ ہے۔ دیکھیں علم علی کے پاس تھا، علی کے پاس رہا، بلکہ رسول اللہ کا یہ قول ہے کہ علی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں میرے علم بردار ہوں گے۔ اچھا کسی سے رسول اللہ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا علی۔ جو ظاہر بات ہے کوئی منافی ہوگا وہ جل جائے تو کیا کہا علی جائیں گے، اس کا علی آپ سے بہتر، کہ علم بردار سردار سے پہلے جنت میں جائے گا۔ علی میرے علم بردار ہے، میں سردار ہوں۔ اللہم صلی علی اچھا اب آئیے یہاں پر حضرت عباس کے معاملے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ مشاہدہ کریں حضرت امام حسین کی فوج کا، تو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی جنگ اور جنگی اسٹریٹجی پہ نظر رکھنے والے، کہ امام حسین کی پوری فوج میں کوئی سپاہی نہیں تھا، بخدا کوئی سپاہی نہیں تھا، صرف جانثار تھے، بس اپنی جان نثار کے لیے باقاعدہ ایک ہوتے ہیں ٹرینڈ سولجر جسے کہتے ہیں، ٹرینڈ سولجر، اور جسے کہتے ہیں جو پروفیشنل سولجر جسے کہتے ہیں، جو تمام کوالیفیکیشنز اور ریکوائرمنٹ فقط حضرت عباس کی۔
حضرت عباس کے علاوہ کوئی باقاعدہ سپاہی نہیں تھا، بس جانثار تھے. تو آپ خود دیکھ لیجئے پوری فوج 73-72 کی فوج میں ایک سپاہی تھا اور اسی کو موقع نہیں دیا گیا، اسی کو منع کر دیا گیا کہ تمہیں جو ہے تلوار نہیں اٹھانی اور تمہیں جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی. تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری فوج میں اگر حضرت عباس علم کے حامل ہیں تو ان میں واقعی ایسی صلاحیت ہوگی. آپ لوگوں نے ویسے بھی جلوس وغیرہ میں علم دیکھے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے علم ہوتے ہیں. اس علم کو سنبھالنے کے لیے بھی بڑا ہی جسے کہتے ہیں جسے والا، بڑے جسم والا، بڑے طاقت و جرت والا آدمی چاہیے کہ وہ علم کو جو ہے گرنا نہ دے. اور بڑی توہین سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں توہین بھی ہے. تو حضرت عباس کو جو ہے وہ علم دیا گیا. اب بتائیں پورے دن اس علم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. اچھا فقط علم ہی کام نہیں تھا، حضرت عباس کا ہر جگہ کام تھا. عباس سواروں کو سواریوں سے نیچے اتارو، عباس خیمے لگاؤ، عباس خیمے اکھاڑ لو، عباس پانی لے کر آؤ، عباس سکینہ کو چپ کراؤ، عباس دشمن سے بات کرو، عباس دوستوں کا استقبال کرو. آپ دیکھیں پوری کربلا میں ہر کام عباس ہی تو کر رہے ہیں. جیسے ہم اردو میں محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا. آدمی کا تھکتا نہیں ہوگا لیکن مسلسل وہی کام کیا جا رہا ہے، ہر کام حضرت عباس کے حوالے. تو علم بردار تھے، وہ ایسے علم بردار تھے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا. آپ کو معلوم ہے جب آخری وقت جب یہ گئے تھے پانی لینے کے لیے تو تلوار لے لی تھی امام حسین نے. ان سے تلوار رکھ دی تھی انہوں نے، تلوار لے کے نہیں گئے تھے، نیزہ لے کے گئے تھے صرف ایک. اب بتائیں لڑنے والے سے کسی فوجی سے گن چھین لی جائے، بڑی توہین سمجھی جاتی ہے. آپ کسی سے پوچھیں پولیس والے سے یا کسی آرمی کے آدمی سے کہ اس کا اسلحہ کسی نے چھین لیا تو سمجھ لیں بس سب کچھ چھین لیا، کہ تمہاری غفلت کی انتہا ہے کہ تمہارا اسلحہ تم سے چھین لیا، اب تمہارا پاس رہ گیا کیا لڑنے کو. تو تلوار لے لی تھی اور صرف نیزہ تھا اور مشکیزہ تھا، مشکیزہ لے کر گئے تھے. تو حضرت عباس وہ واحد انسان، وہ آدمی تھے جانثاروں میں کہ جو سولجر سپاہی کے معیار پہ اترتے تھے اور ان کو جو ہے وہ علم بردار بنایا گیا. لیکن بہرحال یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگا، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ علم کا قائم رہنا اور علم کا پھڑپڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ فوج جیت گئی، وہ ملک جیت گیا. اور علم کا سرنگو ہو جانا یا علم کا موجود نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ فوج ہار گئی، وہ گروہ مٹ گیا. تو آج بھی عباس کا علم ہر جگہ موجود ہے، یزید کا، بنو امیہ کا علم کہیں نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عباس کا لشکر جیت گیا. ایک درود پڑھتے ہیں. بھائی حضرت امیر المومنین کے دور کی طرف چلتے ہیں، ادوار عباس. پہلا دور جو حضرت عباس نے گزارا ہے وہ دور تھا جو شروع کے 14 سال انہوں نے حضرت امیر المومنین کی سرپرستی میں گزارے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ چاند کی 14 ہی منزلیں ہوتی ہیں. جب وہ ہلال سے بدر بنتا ہے، ہلال ہوتا ہے پھر پورا، تھوڑا سا اور پھر آدھا، پھر پورا. تو قمر بنی ہاشم نے اپنے جو 14 منزلیں طے کی ہیں وہ حضرت امیر المومنین کی سرپرستی میں طے کی ہیں. اور وہ ان کو جو ہے وہ بٹھا کے پڑھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تو انہوں نے ان کے آستینوں کو اوپر کیا اور آستینوں کا بوسہ لیا. ام المؤمنین سامنے بیٹھی ہوئی تھی. کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے یہی بازو قلم ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا بوسہ لوں. اور وقت شہادت اب بڑی عجیب بات ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کی کہ وہ ہر کسی کو بلا کے وصیت کر رہے ہیں، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا. اور ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تو امام حسن کی بات کو ماننا، اور امام حسن تم اس کا، حسن جو ہے تم ان کا خیال رکھنا. یعنی ہر کسی کو حسن کی سرکردگی بھی دے رہے ہیں. تو ام المؤمنین یہ دیکھ رہی تھی اور روتے وہیں کہنے لگی کہ مولا آپ عباس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور اس کے ذمے کوئی بات نہیں لگا رہے، کوئی کام. تو امام علی نے حضرت عباس کو بلایا، امام حسین کو بلایا اور حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں رکھ کے کہا کہ میں تم کو حسین کے حوالے کرتا ہوں. یعنی عباس کو بنایا ہی، پیدا ہی، اس دنیا میں بھیجا ہی حسین کے لیے کیا تھا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ امام حسن سے حکم عدولی کی، اور جب انہوں نے کہا کہ صلح کرو تو صلح سے انکار کیا، بلکہ خود امام حسن علیہ السلام پر بزدلی کے طعنے دیے.
لیکن حضرت عباس نے جو ہے وہ اس کو خوشی سے انجام دیا اور امام حسین کی طرح ان کے ساتھ صلح کی۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کو یا امام کو غسل امام ہی دیتا ہے، اور بہت سارے ہمارے قصے کہانیاں روایتیں موجود ہیں کہ امام کا انتقال ہوا اور نیکسٹ امام وڈ بھی امام موجود نہیں تھا، لیکن باعجاز خداوندی وہ موجود ہوا، جیسے ہمیں ملتا ہے ان کے بارے میں۔ ابھی آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پڑھی کہ جو 8ویں امام تھے امام رضا، مدینہ سے باعجاز خداوندی آئے اور ان کو غسل دیا، ان کی تدفین کی۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زمانہ غائب تھے لیکن ایک دم سے آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل تدفین نہیں، نماز جنازہ کی زیادہ اہمیت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، غسل تدفین اور نماز جنازہ تینوں آ جاتی ہیں۔ بہرحال کسی غیر معصوم کو شامل ہونے کا حق نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی بھی تھے، اہل بیت میں سے تھے، خاندان اہل بیت میں سے، تو وہ پانی دے رہے تھے حضرت علی کو رسول اللہ کے غسل کے بعد۔ رسول نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی چھین لے گا۔ کتنا سخت جملہ ہے، صرف پانی دے رہے تھے، وہ شامل نہیں تھے اس میں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کو جب غسل دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو اس غسل میں حضرت عباس شامل تھے، اور انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو تمہاری آنکھیں کی بینائی زائل ہو جائے گی۔ اب یا تو مان لیجئے کہ آپ جو ہے وہ معصوم کے غسل میں غیر معصوم شریک ہو سکتا ہے، اس کو مان لیجئے، یا پھر یہ مان لیجئے کہ عباس معصومیت کے درجے پہ تھے کہ ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا۔ تو واحد غیر معصوم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں معصوم کو غسل دینے میں پوری جو ہے وہ پوری طور پہ جو ہے وہ تعاون کیا۔ اب یہ امام حسین کی طرف، امام حسین کے حوالے سے ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب روانگی آئی تو یہ حضرت عباس تھے جنہوں نے جو ہے خواتین کو جو ہے وہ سواریوں پہ سوار کیا، پھر آگے آگے چلے اور ہمہ وقت ایک ذکر شیر کی طرح، ایک جو ہے محافظ کی طرح آگے پیچھے گھومتے رہے کہ کسی طرح بھی کوئی تکلیف خاندان رسالت کو، خاندان اہل بیت کو، خصوص طور پر خواتین کو نہ ہو۔ پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو شمر ان کے رشتے کا معمول لگتا تھا۔ شمر جب آیا ابن زیاد کے پاس سے تو 2 پروانے لے کر آیا، ایک تو جنگ کا پروانہ عمر سعد کے لیے کہ بھائی تم جنگ کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اور دوسرا پروانہ امان نامہ تھا، کس کے لیے؟ حضرت عباس کے لیے، کہ تم چاہو تو ہماری بات مان لو، ابھی وقت ہے، اور ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہم تمہیں جان کی امان دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بلا رہا تھا اور یہ جا نہیں رہے تھے، لیکن امام حسین نے ان کو کہا کہ تم کم از کم بات تو سن لو، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور تمہاری مرضی۔ جب یہ گئے بات سننے تو اس نے یہ بات رکھی، تو بہت غصہ ہوئے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم ملعون اور ملعونوں کی اولادوں سے صلح کریں، اور ہمارے لیے تو امان نامہ ہو اور امام مظلوم امام حسین کے لیے امان نامہ نہ ہو، میں ایسے امان نامے کو نہیں مانتا۔ تو امان نامہ لینے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر شب عاشور آپ نے سنا ہوگا امام حسین نے جو ہے آخری رعایت دی تھی، چراغ گل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو جذباتی طور پہ بلیک میل کرنا چاہیں، ہمدردی سمیٹنا چاہیں، ایکسپلائٹ کرنا چاہیں، تو اس قسم کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو میری مدد کرنا چاہتا ہے رکے ورنہ سب چلے جائیں۔ لیکن امام نے واضح طور پہ کہا، یعنی کتنا بڑا جملہ کہا کہ اندھیرا ہے، تمہارے چہرے مجھ پر آشکار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شرمندگی ہوگی اکیلے جانے میں، تو تم اپنے ساتھ ایک بنی ہاشم کے فرد کو اس کی انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ، تاکہ یہ نہ ظاہر ہو کہ تم گئے ہو، یہ ظاہر ہو کہ وہ گیا ہے اور وہ تم کو لے کر گیا ہے، یعنی بنی ہاشم پر بات آ جائے، تم پر بات نہ آئے۔ تمہیں یہ بھی آپشن 19 بنی ہاشم کے لوگ تھے، باقی جو ہے وہ جانے سران تھے، تو پورا آپشن دیا تم جا سکتے ہو۔ تو جب امام نے یہ تقریر ختم کی اور چراغ گل کر دیا، تاکہ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ تجدید وفا، تجدید عہد کے لیے حضرت عباس۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں گے؟ کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ جو باقی زندگی رہے گی وہ عیش و عشرت سے گزارے؟ ہم کبھی نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس کی ہمت کو دیکھ کے باقی لوگوں نے، اور یہ حقیقت ہے، جو شخص پہلے کہتا ہے، پہلے دعویٰ کرتا ہے، پہلے تجدید وفا کرتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عباس نے وعدہ کیا تھا، جس کے بعد باقی لوگوں نے اس کے بعد جو ہے تجدید وفا، تجدید عہد کیا۔ پھر
جب اگلا دن عصر عاشور آئی تو آپ کو معلوم ہے وہ صبح سے اس کوشش میں تھے، اس سے پہلے سے کوشش میں تھے کہ مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں، لیکن امام نے اجازت نہیں دی، اور ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے گئے، بار بار آتے، بار بار امام ان کو منع کرتے۔ پھر آخر میں جب آئے اور کہا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، تو امام نے کیا کہا کہ تم تو لشکر کے علم بردار ہو، آپ کو میں نے بتایا کہ اگر علم نہیں رہے گا تو اس کا مطلب شکست ہو گئی آپ کی۔ تو عباس کا وہ جملہ مصائب کے ٹکڑوں میں سنتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر رہا ہی کہاں کہ جس کا میں علم بردار۔ تو امام نے بھی کہا کہ لشکر نہیں تو کیا ہوا، لشکر کا سردار تو موجود ہے۔ لشکر کا سردار کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر سردار نہ ہو تو لشکر نہیں۔ اس کے باوجود جب انہوں نے ضد کی تو امام نے کیا کہا، اچھا تم ایسا کرو، پہلے سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ تلوار لے لی، مشکیزہ تھما دیا۔ اب کتنا کڑا امتحان تھا حضرت عباس کے لیے کہ میں جنگ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اب تو میرے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے کہ جو جنگ کرے، سردار تو نہیں جا سکتا، پہلے سب لوگ جاتے ہیں پھر سردار جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے کہ کہا کہ مجھے جانے کی اجازت، اس پہ بھی کہا گیا کہ نہیں پہلے پانی لے کر آؤ۔ یعنی بالکل جسے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیں، آپ کہیں کہ نہیں لوگوں کو پانی پلاؤ، تو اس کے باوجود بھی وہ گئے پانی لینے کے لیے، پانی پی لیا، اچھا ہاں پانی ہاتھوں میں لیا پینے کے لیے، تو کیا کہا کہ نہیں کہ سکینہ پیاسی ہوگی، پہلے وہ پیے گی، لشکری پئیں گے، خیمے میں رہنے والے لوگ پئیں گے، پھر میں پیوں گا۔ تو آپ نے چھوڑ کے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ اب آپ خود دیکھ لیے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں علم ہے، تو دشمن جو ہے چاروں طرف سے بارش کر رہا ہے نیزوں کی، اور یہ بچتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن نے کیا کہا کہ اس کے مشکیزے کو نشانہ بناؤ، بس مشکیزہ چھدا، دو ٹکڑے ہوا، پارا پارا ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا دل بھی پارا پارا ہو گیا، اور وہ سر جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ دشمن نے جب یہ موقع دیکھا تو پیچھے سے نیزہ پھینکا، اور نیزہ لگتے ہی وہ زمین پہ گرے۔ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ میں تیر تھا اور وہ گھوڑے سے گرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جب امام حسین آئے تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے آپ کا جسم جو ہے آلودہ ہوا۔ اسی طرح امام حسین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آخری خواہش تم پوری کر دو، اور کیا ہے آخری خواہش کہ تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ تو حضرت عباس نے ان کو جو ہے بھائی کہا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے وہ خیمے میں نہ لے جائیے گا کہ میں کس منہ سے سکینہ کو جو ہے اپنا منہ دکھاؤں گا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کی جو قبر ہمیں امام حسین اور دیگر لوگوں سے دور نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے شاید کہ امام حسین نے ان کو خیمہ گاہ سے دور دفنایا، اور آج بھی جو ہے وہ باب الحوائج کے طور پہ اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی ضرورتوں، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عباس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کی ان کی شفاعت سے بہرہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.